صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان میں جو مخفی قوتیں رکھی ہیں، جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن انسانی زندگی میں ان کا مکمل عمل دخل ہے، ان میں ایک چیز قوت خیال ہے۔ اور خیال کی قوت بنیادی طور پہ وہ ایک پرچھائی ہے، ایک سایہ ہے جو غیب سے انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ کبھی وہ سایہ شیاطین کی طرف سے آتا ہے، کبھی وہ سایہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی اس سائے میں رکنے والا آدمی خیر یا شر کسی ایک طرف کو چلتا ہے۔ اور نفس انسانی پر تسلط حاصل کرنا ہے، جس کو نفس کہتے ہیں۔ اس کو اگر آسان لفظوں میں کہیں تو ڈیزائر، خواہش، بس اتنی بات۔ اور خواہش پہ حکمرانی کرنے کی تمنا دو طاقتوں کو ہے۔ مذہب چاہتا ہے کہ خواہش پہ حکمرانی کرے، اور مذہب یہ چاہتا ہے کہ انسان کی خواہشات کو اپنے قبضے میں لے۔ اور دوسری طاقت عقل ہے، اور عقل چاہتی ہے کہ خواہش کو اپنے قبضے میں لے۔ یہ عقل چاہے کتنی بھی کمزور ہو، ہے تو اچھی چیز، ہے تو صحیح چیز۔ خدا بچائے کہ کوئی آدمی بے عقل ہو جائے، لیکن یہ اس بچے کی طرح ہے جو بچہ معذور ہو۔ یہ بچہ جب بہت کمزور ہو تو ڈاکٹرز اسے انکیوبیٹر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ہوتا تو اپنی اولاد ہی ہے، اس لیے پیارا لگتا ہے۔ اس عقل انسانی کی مصیبت یہی ہے۔ اور پھر یہ جو عقل ہے یہ اتنی نالائق ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے، بس اس کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اس عقل کا سب سے بد کردار اور سب سے زیادہ ناجائز اولاد اس کی انا ہے۔ یہ جو عقل انا پیدا کرتی ہے نا، یہ سب سے بدتر اس کی اولاد ہے۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ یہ عقل ہر کچھ عرصے بعد اپنا کرایہ دار بدل لیتی ہے۔ آج اس کا کرایہ دار فلاں ہے، کل کو فلاں ہے،
پھر اس کو یہ چیز اچھی لگنے لگ جائے گی، اب اس کو بلا لے گی، پھر یہ اچھا لگنے لگ جائے گا۔ ہر جدید نظریہ اس عقل کو متاثر کرے گا اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات 1380 سال یا 70 سال گزر گئے، اب تک ایسے لگتی ہے جیسے یہ موتی ابھی ان کے منہ سے نکلا۔ ان کے مخالفین میدان جنگ میں ان کے سامنے تھے، تو نہج البلاغہ میں آتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر دوسری طرف جا رہے تھے، کیونکہ دوسری طرف سارا نیگیٹو تاثر تھا۔ ایک آدمی کا یہ کہنا کہ آپ میرے گھر آئیں، میں آپ کو کھانا کھلاؤں، میں آپ کو یہ کروں، آپ کی خدمت کروں گا، اور اس کے مقابلے میں جو مخالف ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جاتا ہے اور کہتا ہے جو تمہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے نا یہ ایسا خراب، ایسا خراب، ایسا خراب، ایسا خراب، تو نیگیٹیوٹی جن اذہان میں پائی جاتی ہے وہ کھانے کو بھی چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑے۔ وہ الزام لگا دے کہ اس نے کھانے میں زہر ملایا ہوگا، مت جاؤ، کیا کیا جا سکتا؟ تو مائنس اپروچ اس معاشرے کے بڑے قضایا، بڑا عذاب نفرتوں پہ پلنا ہے۔ آنکھ کھولی اور پہلا سبق نفرت کا، ذرا ہوش سنبھالا۔ ماں دودھ بعد میں چھڑاتی ہے، پہلے یہ سکھاتی ہے کہ تمہاری دادی بہت بری عورت تھی، مجھ پر یہ ظلم ہوا، اس پہ یہ ظلم ہوا۔ وہ بچہ کہیں 30-40 سال کے بعد اس سے باہر آتا ہے کہ پتہ نہیں حالات کیا تھے، ماں باپ کہہ رہی ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں چیزوں سے، لیکن اس وقت تک سارا خاندان ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور نفرت پوری طرح اس شخصیت میں مؤثر ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب دیکھا یہ لوگ ٹوٹ ٹوٹ کے ادھر جا رہے ہیں اور نیگیٹو اپروچ ہے، تو انہوں نے ایسا جملہ فرمایا جو بالکل جیسے آج اس سونے کو پالش کیا گیا۔ فرمایا انتم اتباع کل ناعق، میری قوم کے لوگوں، ہر وہ آدمی جو گلا پھاڑنا جانتا ہے، چیخنا جانتا ہے، تم اس کے پیچھے چلے جاتے ہو، اور میں جو تمہیں عقل کی طرف مت کی کوئی بات سکھاتا ہوں مجھے چھوڑ دے۔ اب تک یہی ایک جگہ فرمایا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہ میں تمہیں صحیح راہ دکھاتا ہوں اور تم میری نہیں سنتے، اور میرے مخالفین باطل پہ ہونے کے باوجود تمہیں لالچ دیتے ہیں، تم چلے جاتے ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ تو نفس پہ غلبہ، یہ عقل، یہ جو نامراد ہمیشہ چاہتی ہے میرا، اور پھر بدلتی رہتی ہے، اور اس عقل کا عذاب یہ ہے کہ اس کا کوئی مسلمہ دیکھ لو جس پہ اس نے پوری دنیا کو گھما دیا ہو، 200 سال 300 سال کے بعد پھر بدل جاتا۔ مادہ، میٹر جو تھا وہ کریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا، ڈسٹرائے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کفر کا جملہ کب تک چلتا رہا؟ بھی ایک ضروری فون ہے، یہ سننا ضرور۔ السلام علیکم۔ جی بیٹے۔ کتابیں کہیں نہیں ملی؟ ڈھونڈ لی تھی؟ دکانیں مل گئی ہیں؟ اوہ، اچھا، ٹھیک ہے، آپ واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے۔
السلام. ہمیں اپنی لائبریری کے لیے 300-400 کتابوں کی تلاش ہے اور وہ مل نہیں رہی ایک عرصے سے. تب سوچا ہے کہ مختلف لوگوں کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ یہ کتابیں. ہم نے تو اب کتنی پڑھ لینا ہے، لیکن یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک سرمایہ ہے. ہمارے بچوں کو تکلیف نہ ہو کہ کتاب نہیں ملی. اچھا خیر، ذکر ہم کر رہے تھے کہ عقل کا کوئی مسلمہ ایسا نہیں ہے جو 300-400 سال 200 سال کے بعد ختم نہ ہو گیا، اسی پہ گھماتے رہے. اچھا بھی زمین گول ہے، مان لیا. اب نئی تھیوری آ گئی کہ زمین گول ہے یا گولائی میں بھی فرق ہے. پھر 300 سال بعد کچھ اور نکال لائیں گے. اس عقل کا عذاب یہ ہے کہ اس کا کوئی مسلمہ ایسا نہیں ہے جو ٹوٹنا چاہیے. داغ بڑے برے ہوتے تھے، اب داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اب یہ فکرہ پچھلے 10-15 برس سے ہم سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے داغ برے ہوا کرتے تھے. یہ تہذیبیں اس عقل کے اثرات سے متاثر ہوتی ہیں. یہ سب ہوتا ہے، اور یہ عقل غلبہ پاتی ہے ڈیزائر پہ، خواہش پہ. اور نتیجہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کروں، میں چاہے دنیا اس کی برباد ہو جائے، لیکن وہ جو میں ہے اس کی ایک نالائق اولاد ہی آتی. مذہب بھی چاہتا ہے، مذہب چاہتا ہے کہ نفس پہ غلبہ پائے، لیکن مذہب کوئی بھی دنیا کا ہو وہ اپنے لیے نہیں، دوسرے کے لیے خیر کا سبق دیتا ہے. اپنے لیے نہیں سے مطلب یہ ہے کہ انا نہیں پیدا کرتا. مذہب کہتا ہے اپنے آپ کو مٹاؤ، ختم کرو، اور دوسروں کی خیر خواہی کا سوچو. اپنی بھی خیر خواہی سوچو، لیکن اپنے سے بڑھ کے دوسروں کی خیر خواہی سوچو. یہ نفس کو اس طرح سے قابو کرتا ہے، اور نفس کا قابو میں آ جانا بہت مارکے کی بات ہے. اگر کسی انسان کی خواہش میں آ جائے کہ وہ دوسروں کی خیر چاہے، اور اس کی معراج یہ ہے کہ انسان انکسار کا مجسمہ بن جاتا ہے. انکسار کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی. عاجزی کا کیا مطلب ہوا؟ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس درجے تک پہنچے کہ اپنے علاوہ غیر کے لیے قربانی دے کر اسے سکون ملتا. سیدھی سی بات ہے بس. انکسار، عاجزی، تواضع یہ ہے کہ غیر کے لیے قربانی دے اور اس قربانی سے اسے سکون ملتا. ہزاروں مثالیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مثالیں. ہمسایہ بیمار ہو گیا، پتہ ہے مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال گئے اور اسے 1000 کا نوٹ کی یہ میری طرف سے رکھی. ان کا نہیں بچہ کمانے گیا، پیسے ہیں، ضرورت نہیں. اس کے باوجود کہتا ہے میری ضرورت ہے، آپ رکھیے، مجھے خوشی ہوگی. یہ جب جذبہ آتا ہے نا آدمی میں، اور وہ 1000 نہ لے تو رکھ کے پھینک کے چلائے، بھاگ جائے کہ آپ یہ استعمال کر لیں، کہ میرا دوست، میرا ہمسایہ، میرا پڑوسی مجھ سے راضی رہے، خوش رہے. 1000 کی مجھے بھی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ میرے سے زیادہ ضرورت مند ہے. اور اس کے نہ لینے پہ افسوس اور اس کے لے لینے پہ اندر سے خوشی محسوس ہونا، یہ ہے انکسار، یہ ہے عاجزی، یہ ہے تواضع. کہ وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ آپ ہیں، مجھ سے زیادہ اہمیت آپ کی. ساری انسانی اخلاقیات اس ایک دائرے اور ایک ڈبے میں اگر بند کرنا چاہیں نا، تو بس صرف ایک جملہ ہے کہ یو آر مور امپورٹنٹ دین می. آپ مجھ سے زیادہ ضروری ہیں، آپ کا رہنا زیادہ ضروری ہے، آپ کی صحت زیادہ ضروری ہے، آپ کا وقت بچنا مجھ سے زیادہ ضروری ہے. میں کیا چیز ہوں، آپ کو زحمت نہ ہو، آپ یہ کھانا آپ لے لیجیے. 2 آدمیوں کا حق بنتا ہے ایک چیز پہ، برابر کا حق بنتا ہے.
اور اس وقت اپنے آپ کو پیچھے کر لینا کہ نہیں آپ کر لیں، آپ کا معاملہ، یہ عاجزی ہے۔ تواضع اور عاجزی یہ انسانی فطرت کا ہیرا ہے، جوہر ہے۔ اس لیے جن افراد اور اقوام میں ترفع آتا ہے اور جو تہذیبیں جڑ پکڑتی ہیں، ان میں یہ بنیادی چیزیں، بنیادی پتھر، کیا آپ مجھ سے زیادہ اہم ہیں؟ جب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ آپ مجھ سے زیادہ اہم ہے، ایک ہی پنکھا ہے گھر میں اور گھر میں کئی افراد ہیں، تو خود گرمی میں لیٹ جائے، نہ سو سکا کوئی نہیں، پھر سو لیں گے، پھر کر لیں گے، آپ یہ پنکھا لے جائیے۔ اور اس کو پنکھے میں دیکھ کر، اس کو سوتے ہوئے دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو، یہ نہ ہو کہ اللہ کیا مصیبت ہے، خوشی ہو کہ میرا ایک بھائی ہے، میری ایک بہن ہے، بھانجا بھتیجا، کچھ بھی نہیں، گلی میں لوگ سو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ دن گزر، مجھے اللہ اور دے دے گا۔ یہ انکسار اور عاجزی جب فرد میں پیدا ہوتی ہے تو خاندان بڑھتا ہے۔ یہ کسی فرد میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنت کی راہ اپنا لی۔ اور جب فرد میں یہ پیدا ہو جائے کہ نہیں، میں اور میرا سونا زیادہ اور میرا کھانا زیادہ اور میری گاڑی زیادہ ضرور، ایسی چیزیں یہ انسان کو برباد کرتی ہیں۔ اور مجموعی اعتبار سے مزاج اگر قوم کا ایسا بن جائے نا کہ لوگ کسی کو ایثار اور قربانی کرتے ہوئے دیکھیں تو بجائے اس کے کہ اس کی قدر کریں کہ یار یہ گریٹ پرسنالٹی، یہ بڑا آدمی ہے، اس کو لان تان کریں کہ پاگل تو نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے گھر کو نہیں دیکھتے ہو، تو پھر وہ تہذیب کبھی بھی، وہ تہذیب ہی نہیں ہوتی، اسے جمنا تو کیا، وہ تہذیب ہی نہیں ہوتی۔ تہذیبیں جو چائنا کی تہذیب ہزاروں سال دنیا پہ مسلط رہی، انڈیا کی تہذیب، گریک جس کے اثر سے اب تک ہم نہیں نکل سکتے، یہ تہذیبیں کوئی سالوں کی نہیں ہوتی، یہ صدیوں کی نہیں، یہ تو ہزاروں سال۔ اسلام کی تہذیب ابھی تک دنیا میں نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سال کہیں گزرتے ہیں، تب جا کر تہذیبیں اپنا وجود پکڑتی۔ کبھی وقت آئے جب جا کر تہذیب دنیا پر حکمرانی، اس کا اظہار، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ نیتشے بڑا شاعر، بہت بڑا آدمی، اس نے ایک اخلاقیات کا تصور دیا ہے، اس کی کتابیں آپ پڑھیں، اخلاقیات کا پورا تصور ہے۔ اور وہ تصورات میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی تصورات کسی تہذیب کے ہوتے ہیں وہ اب ہمارے ذہنوں سے اکھڑ گئے۔ بنیادی تصور ہوتا ہے تہذیب کا شوق نکل گیا۔ بہت کم بچے ایسے ملیں گے جن میں یہ شوق پایا جائے کہ ہر نیتشے کو پڑھیں کیسا تھا، کیوں نہ میں بھی نیتشے بنوں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، کیسے تھے ابن عربی۔ شوق، اس شوق کے ماڈلز بدل گئے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، خدا معلوم کون کون سے ایکٹر۔ انڈیا میں کوئی مسئلہ طلاق کا چل رہا تھا تو ہم نے کہا یہ سمجھ نہیں ہے پوری، آپ بھیجیں، تو انہوں نے ایک کلپ بھیجا اور اس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو خاتون پیچھے آ رہی ہیں، ایک تو وزیر خارجہ ہیں، اس پہ بحث ہو رہی ہے مسلمانوں کے مسائل، ایک پیچھے، اور یہ ایکٹریس ہیں بنیادی طور پہ، اور ان کی پارلیمنٹ کی ممبر۔ ہم نے کہا اس کو کون تباہی سے بچا سکے گا؟ انسان کے اعلیٰ اخلاقیات ہندوستان میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں
جہاں ایکٹر ہے اور قوم اس کو منتخب کرے کہ پارلیمنٹ میں لے جائے. کا کوئی صاحب علم نہیں رہا، کوئی پنڈت نہیں رہا، کوئی براہمن نہیں رہا، کوئی پورے انڈیا میں اتنی عقل مند عورت نہیں رہی کہ جس نے اپنی خواہشات کے تحت اپنے کردار کو تج کیا ہو. اور کوئی چیز تو ہو جس کی بنیاد پہ پارلیمنٹ پہنچے. پارلیمنٹ میں پہنچنے کی بنیاد حسن اور لوگوں کی پذیرائی اور قبولیت ہو. یہ قوم کے فیصلے کرے گی. یہ ڈوبنے کی علامات، یہ تباہی کی علامات. اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کا معیار اتنا گر گیا ہے. حالانکہ بیسیوں ہندو پنڈت، بیسیوں براہمن، بیسیوں مسلمان سکالرز اب بھی موجود ہیں. بڑی بڑی عقل مند عورتیں موجود ہیں. روی شنکر، ان کی دعوت پہ ہم گئے تھے. ان کے جو چھوٹے تھے ہم ان سے ملے. ہم ان کا دھیان، گیان، اللہ کے ساتھ تعلق، مراقبہ، جو بھی آپ سے شرک کہیں کچھ کہیں، جب لاکھوں آدمی دیکھ رہے تھے روی شنکر کو، تو روی شنکر کی آپ وہ فلم نکال کے دیکھیں جب ایک خاتون نے وہ ان کی عبادت کی رسومات پڑھنی شروع کی ہیں، کتنی گہری توجہ کے ساتھ وہ کسی بھی بت کے خیال میں تھے، ڈوب گئے. یہ ذوق ہے عبادت کا. معبود کچھ بھی ہے، عبادت کا ذوق ہے. ایک آدمی خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے دل میں ہے جذبہ خرچ کرنے کا. غلط کر رہا ہے تب سے صحیح کر سکتے ہیں، اور جو خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا اس کو کیا آپ کریں گے؟ کوئی نہیں رہا. انڈین ایکٹریس بس رہ گئی، وہ پارلیمنٹ میں چلی گئیں. ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے ایسی قوموں پہ، لیکن کیا ماتم کریں؟ ہمارے تو اپنے گھر میں ماتم پڑا ہوا ہے. اس لیے یہ جو ویسٹ ہے نا، اب وہ زمانے چلے گئے کہ وہ تھیوریز ہوا کرتی تھی، کانسپریسیز ہوا کرتی تھی. کھلے بندوں، بالکل صاف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کوتاہی کی اور اس دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر اس دنیا کی تباہی میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے گی. ہنری کسنجر آئے تھے اور ابھی بھی وہ زندہ ہیں جہاں تک ہمیں علم. اور یہودیوں نے دنیا میں جو دماغ پیدا کیے ہیں نا، ایک ان میں سے ہنری ہے، اور ایک وہ جنرل تھا جس نے، امریکن جنرل، جس نے افغانستان کو تباہی اور بربادی بالکل آخری سرے تک لے گئے کہ تمہیں 2-4 صدیاں بھی لگیں گی اٹھنے میں. بہت بڑا آدمی، غالباً یہودی، لیکن جو اس نے پلاننگ کی، اور جو اب اس پہ کتابیں آ رہی ہیں، اگر آپ نے پڑھا ہو نا تو آپ دیکھیں گے کس بلا کا ذہین ہے اور کتنی اپنی تہذیب کو عروج کی طرف لے جانے والا ہے. یہی لوگ ہوتے ہیں. جو شخص بھی اپنے فیلڈ میں دھنی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ کمی کو پورا کرے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان بچہ 2 PhD سے کم نہ ہو، وہ یہی چیز. PhD بھی پنجاب یونیورسٹی اور اوپن یونیورسٹی کی نہیں، ڈاکٹریٹ ہو بچہ، آکسفورڈ سے لے کے آئے، فی الحال تو لائڈن یونیورسٹی سے لے کے آئے، پھر مانے کہ یار واقعی کام کیا. مسلمان بچہ، اور 2 موضوعات دنیا میں ایسے ہوں کہ بس یہی ہے، چٹائی بنے لیکن ایسے کمال کی بنے کہ ملک میں اس جیسا کوئی نہ بنے. گھی کے ڈبے بنائے، ایسا ڈبہ بنائے کہ کمال ہو جائے. پاکستان بننے سے پہلے ایک ہندو تھا دتو، اور وہ سرکہ بناتا تھا کوئٹہ میں. پورے آل انڈیا میں جو اس جیسا سرکہ کوئی بناتا، دتو کا سرکہ اب تک مشہور ہے. مر گئی، اس کی 3 نسلیں گزر گئیں، اب تک اس کا سرکہ مشہور ہے. دلی میں مٹھائی کی ایک دکان بہت بڑا تھا، لال کنویں والے، وہاں گئے،
کمال ہے جو معیار میں انہوں نے کمی آنے دی ہو. یہ وہ چیز ہے شوق. ایک چیز ہے ختم ہوگی. شوق کن چیزوں کا ہے؟ جس چیز کا شوق ہے اس میں بھی استقلال نہیں ہے. شوق ہے نا اداکاری کا تو ٹک کے بیٹھو 10-20 سال اداکاری کر کے دکھاؤ کہ اداکار یہ ہوتا ہے، وہ بھی نہ رہا. سال ایک اداکاری کی، ایک آدھ فلم سائن کی، اور اس کے بعد پھر کچھ اور شوق چڑھ گیا. اس سوال کی حالت دیکھو، آپ کے لیے شاید تعجب کا باعث ہو. اردو زبان ہے نا، ملکہ ترنم نور جہان نے گائی ہے. ایسی غلطیاں کی ہیں گائکی میں، ایسی غلطیاں کی ہیں کہ ہنسی آتی ہے کہ بتا یہ گانے کی چیز تھی. اب پنجابی گاتی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لتا کو کوئی جا کے کہے کہ پشتو کا گانا تم گاؤ، تو لتا پشتو کیا بولے گی؟ یہ سارے شاخسانے اس کے کہ ہم نے معیار سے کم پہ رضامندی کا اظہار کر لیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، گھی اگر مارکیٹ میں غلط آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم انکار کرتے کہ ہم نہیں خریدیں گے، آپ سٹینڈرڈ کا گھی لائیں ہم خریدیں گے. قوت خرید کتنی ہو، پھر یہ بحث چل پڑتی ہے. خالص دودھ ملتا ہے تو دودھ خالص نہیں خریدنا، پانی ملا ہوا خرید لینا. ہم بھی تو مجرم ہیں کہ نہیں؟ کیا کیا؟ بچے کو کمانے پہ لگانا ہے کہ کمائے، اور بچہ کمانے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ صلاحیت رکھتا ہے ایک اچھے دماغ کی. وہ مفکر بن سکتا ہے اس قوم، وہ بہت پڑھ لکھ سکتا ہے. وہ کہتا ہے ابا نہ بھیج مجھے کمانے کے لیے، نہ بھیج مجھے ڈاکٹر. وہ کہتا ہے نہیں ڈاکٹر، وہ کہتا ہے میں اقبال کا دوسرا آدمی بن سکتا ہوں، میں زبردست شاعری کر کے آپ کو دکھاتا ہے. نہیں، تم نے ڈاکٹر بننا ہے اور پیسہ کمانا ہے. کیا کرے؟ اس لیے آدمی جب اپنی اولاد کے بارے میں اللہ کو حساب دے گا تو پتہ نہیں فتویٰ کس چیز پہ دیں گے، لیکن کوئی شاید یہ بھی حساب ہوگا کہ تمہارے بچے میں کیا صلاحیتیں میں نے پیدا کی تھیں، تمہارے بچے کو کتنا شارپ مائنڈڈ، کتنا ذہین، کتنا کیا پیدا کیا تھا، اور تم اسے کہاں لے گئے تھے. علامہ اقبال نے لکھا ہے اپنی ہمشیرہ کو خط، یہ ان کے مکتوبات میں چھپا ہے، ہم نے پڑھ کے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا. اور لکھا کہ والد صاحب کا بڑا اصرار تھا کہ میں مولوی بنوں، اور میری بڑی تمنا تھی کہ جرمنی جا کے فلسفہ پڑھوں. اور میں نے فلسفہ پڑھا، اور اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے مولویوں کی طرح بڑی کتابیں پڑھی ہوتی، علم کو پڑھا ہوتا. میرے والد سے ہی کہتے تھے جو بچہ اپنے باپ کے پیروں میں کھیلتا ہو بیٹھ کے، اور باپ حقہ پی رہا ہو، اور اس وقت وہ ابن عربی پہ، رومی پہ، کن کن چیزوں پہ بحث کرتا ہو. اور علامہ اقبال نے یہ خط لکھا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت میں نے ان بزرگوں کے نام اس وقت سنے ہیں جب میں اپنے والد کے پاؤں میں چھوٹا بچہ تھا، کھیلتا رہتا تھا، تو میرے والد ان نظریات کو ڈسکس کرتے. اس لیے یہ جو تصور اخلاق نیتشے کی طرف سے آیا، اور جو ان لوگوں نے کام کیا ہے، مغرب اب ایسا نہیں رہا کہ ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی کرے. وہ صاف کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں رہنا، تمہیں ہم نے اٹھنے ہی نہیں دینا، تم کچھ کر لو، تم جہاں سے اٹھنے کی کوشش کرو گے ہم ماریں گے. کہتے ہیں تمہارے ہاتھ یہ دنیا دے دیں، یہ تم تو تباہی مچا دو. آپ کبھی انصاف کیجئے گا، یہ چائنا ہے، یہ رشیا ہے، یہ امریکنز ہیں، ان کے پریزیڈنٹس جب آتے ہیں، ان کے وزارت عظمیٰ 10 سال کبھی جو انہوں نے ایٹم بم کا ذکر بھی کیا ہو، زبان پہ بھی اس لفظ نہ.
اور ہمارے ہاں جو آتا ہے ضرور بحث کر کے جاتا ہے کہ انڈیا پہ ایٹم بم گرانا ہے، فلاں جگہ گرانا ہے، اور اتنے جاہل ہیں کہ کس کس کا نام لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم ایک چیز ہے اور جا کے امریکہ پہ گرا دینا، ویزا لے کے چلے جانا اور گرا دینا، اور لیڈرز ہیں یہ نہیں، لاکھوں ووٹ انہیں پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے رسوا کریں گے، جہنم میں پھینکیں گے، اولا لکف اولا، اللہ کہتا ہے ہاں تمہارا یہی مقام ہے، ٹھیک صحیح مقام پہ اب تمہیں پہنچایا ہم نے، تم تھے ہی اس قابل۔ یہ حال ہے یہاں لیڈرز کا۔ تو ہنری کیسنجر جب آیا تو اس نے 1974 میں وزٹ کیا تھا بھٹو، تو انہوں نے ان سے کہا، یہ جنرل مٹھا نے غالباً لکھا ہے، جنہوں نے پہلے بھی اس کا حوالہ دیا تھا، وہ حوالہ زیادہ صحیح ہے۔ جنرل مٹھا نے ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ ایوب خان کو میں نے کہا تھا، یا کس نے، اس نے، ہاں یہ کتابیں اب آئیں جو پڑھ چکے بہت عرصہ پہلے، اب چاہتے ہیں، یہ فون اسی سلسلے میں تھا، 300-400 کتابیں ہیں جو رہ رہ کے یاد آتی ہیں کہ اب کہاں سے کلیکٹ کریں، بہت بچپن میں پڑھا۔ اس سے کہا کہ میں نے جنرل ایوب سے کہا کہ یحییٰ کو پاکستان کا صدر نہ بنا دینا، اور میں نے کہا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی اس قوم کے ساتھ جو تم کچھ کر سکتے ہو نا، بربادی اس ملک کی اور اس قوم کی، یحییٰ کو کمانڈ دے دینی ہے، یہ نہ کرنا، باقی جو مرضی کرو۔ کہتا ہے ایوب نے میری نہیں مانی، ہوا جو ہوا، لیکن بہت بہت مبارک تھے ایوب خان اور ان کے بیٹے۔ بس ایک فکرہ کہہ کے آگے چلیں، کراچی میں فاطمہ جناح کا اور ان لوگوں کا مقابلہ تھا نا، بڑا شور اٹھا تھا اس زمانے میں، عورت کی حکمرانی جائز ہے یا ناجائز، جماعت اسلامی نے اپنے فتوے دیے، جمعیت علماء نے اپنا موقع وغیرہ۔ تو گوہر ایوب نے جب جیتے دھاندلی سے تو کراچی میں جلوس نکالا، اور وہ خوشی اور فتح کا جلوس تھا، اور جو انہوں نے وہاں کچی آبادیوں میں آگ لگائی، سینکڑوں لوگ جل کے مر گئے، وہ تباہی مچی کہ کراچی میں اب تک جو بوڑھے لوگ ہیں نا، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو زندہ جلا دیا گوہر ایوب نے، اور اس کے بیٹے پھر اسمبلی میں، ایوب خان کے پوتے پھر اسمبلی میں ہیں، پھر قوم کے قائد ہیں۔ کوئی پوچھنے سننے والا نہیں رہا کہ ان بستیوں کا کیا ہوا جہاں تم نے زندہ لوگوں کو جلا دیا تھا۔ وہ میڈیا کا ایسا دور نہیں تھا جیسا اب ہے، اور اب وہ پھر قائد ہے۔ کسی سے جا کے تاریخ پڑھ لیں، ہمیں کیا سننا ہے، تاریخ پڑھو کہ جب فاطمہ جناح ہاری اور وہ لبرٹی انہوں نے منائی، انہوں نے اپنی ون کا وہ منایا، جب تو جلوس نکلا، اس جلوس سے کراچی میں کیا کیا تھا، بس اتنا پتا چل جائے۔ ایم کیو ایم شرمائے اس ظلم کو دیکھ کے کہ جو کچھ گوہر ایوب نے کیا تھا، یہ پڑھو جا کے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گاہے گاہے باز خائی قصہ باری نہ رہا، یہ جو پرانے قصے ہیں نا ہماری قوم کے، اسے پڑھنا چاہیے کہ یہ کرتوت کیا کرتے رہے، بالکل بچے جل گئے، لڑکے تھے، جوانی تھی، شراب تھی، باپ جنرل تھا ایوب خان، بیگم کلثوم سیف اللہ کا نام سنا ہے؟ اس نے اپنی سوانح لکھی ہے بڑی اچھی، کہتی ہے کہ جنرل اختر عبد الرحمن ہے نا، یہ عبد الرحمن جو جنرل تھا، ضیاء الحق اور عبد الرحمن نے مجھ سے کہا پشاور میں کہ یہ چوبارہ ہے جہاں ہم آ کے رہے تھے، اور میرے پاس ضیاء الحق نے کہا اس وقت یہاں آنے کے لیے
کوئی اچھی چیزیں نہیں تھیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن اچھی نہیں. اور عبد الرحمن نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی. کہنے لگی جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی اس کا بیٹا اختر ہمارے پاس آیا پیپسی کی فیکٹری خریدنے کے لیے. تو جب بات چیت شروع ہوئی تو اس سے کہا پہلے آپ ایک بات میری. تو ہم نے کہا کہیے. اس نے بریف کیس کھولا، 1 کروڑ روپیہ رکھا سامنے اور کہا اب بات شروع کریں. تو میں سوچتی رہی کہ جس کا باپ سائیکل نہیں تھا اس کے پاس، یہ اس کی اولاد کے پاس کروڑ روپیہ کہاں سے آیا، پہلے یہ تو پوچھوں. ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے سیاست سے، نہ ہمیں کوئی اس کی وادیوں کی خبر ہے، مگر پڑھتے رہتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہو کیا رہا. خیر چھوڑو سب باتیں، اب ہنری کی بات کرتے ہیں. 74 میں آیا پاکستان تو ایوب خان بھٹو سے اس نے کہا کہ آپ اپنا اٹامک پروگرام جو ہے اسے رول کریں، اسے ختم کریں. اس پہ انہیں بڑا شدید غصہ تھا. بھٹو نے کہا تم ہوتے کون ہو؟ میں دل میں یہی سوچا. تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں جو پارٹی ہوگی رکھو اسے شام کو، اور یہ لاہور سے فلائی کریں گے. تو آخری چیز میں نے اپنی تقریر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شام کو مغرب سے پہلے جیسے چائے پہ بلایا تو بھٹو صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آخر پہ تقریر کے 2-3 جملے ہی بس، اور یہی بڑے لوگوں کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں بس آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اٹامک پروگرام آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور جب بھی آپ ہمارے ملک میں تشریف لائیں میں آپ کو ویلکم کروں گا اور میں بہت خوش ہوں گا آپ کو دیکھ کے. 2 جملوں میں بات پوری کر. ہنری کسنجر وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی تقریر کی پاکستان میں خوشی یہ ہو، اور آخر اس نے بھی 2 جملے کہ اس نے کہا میں پھر بھی پاکستان آؤں گا، اور لیکن میں اب آؤں گا تو اس وقت آپ دنیا میں نہیں ہوں گے. بس یہ کہہ کے چلا گیا. وہ جانتے تھے کیا کرنا، اس لیے وہ مغرب وہ نہیں رہا کانسپریسیز ہوتی تھیں. وہ بالکل صاف کہتے ہیں تمہیں اٹھنے نہیں دینا. اس لیے یہ جو لوگ نشأت ثانیہ کی بات کرتے ہیں نا، مسلمان بچے، تجدید کی بات، تجدید و احیاء دین کی بات، مسلمانوں کے غلبے کی بات، کہ دنیا میں کسی طرح وہ ماحول لوٹیں جن میں کبھی ہم حکمران تھے، جن میں کبھی ہم بڑے ہوا کرتے تھے. وہ سارے لوگ بھی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہی رکھتے تھے. یقین مانو اللہ نے کسی کو بھی 2 دماغ نہیں دیے تھے، ایک ہی دماغ تھا ان کا بھی، وہ بھی ایسے ہی تھا. البیرونی آ رہا تھا اور کھیوڑا جو کان ہے اس کے پاس پہنچا تو یہاں بہت گہرائی ہے ایک جگہ. تو اس نے یہ جو ٹرائی اینگل ہوتا ہے نا، مثلث، کبھی مسلمان جیومیٹری میں حکمران تھے دنیا میں، اور اب ہمارے بچوں کو 15-20 مسئلے جیومیٹری کے یاد کرنے پڑ جائیں عذاب ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عقلیات نہیں سکھائی ہوتی، کہ عقل اس طرح رہنمائی کرتی ہے. اصول زندگی کے بیٹے ایسے قائم ہوتے ہیں، یہ اصول ہے، یہ اس کی فروعات ہیں، یہ اصول ہے، اس کے تحت یہ مسائل آتے ہیں. اس نے مثلث لی، ٹرائنگل، اور اس سے کہا اتنا کرو آ رہا ہے اور
5 مثلثیں اگر بنائیں تو اتنا کرو اس کا بنتا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اگر اس کو اتنے گنا بڑھا دیں تو یہ کرو اتنا بڑھ جائے گا، پھر اتنے گنا بڑھا دیں تو اتنا بڑھ جائے گا، اور پھر اس سے پوری زمین کی موٹائی ماپ لی کہ زمین کی موٹائی کیا ہے۔ یہ البیرونی تھا۔ البیرونی کی کتاب الہند ہم میں سے کتنوں نے پڑھی ہے، کمال کا آدمی تھا۔ ہندوستان کی تہذیب پہ اس نے لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ البیرونی کو اپنے دربار میں لانے کے لیے بڑے جتن کیے۔ یمین الدولہ تھے سلطان محمود غزنوی، اور انہوں نے پوری انٹیلیجنس ہر طرح سے چاہا کہ کس طرح اس شخص سے ملاقات ہو جائے، نہیں ملے۔ یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ جو خبط سما گیا ہے نا کہ ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم بدلیں گے، طاقت ہو تو تبدیلی آئے گی، یہ نرے احمقانہ تصور ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، عباسیوں کے پاس طاقت تھی، مسلمانوں کے خلفاء تھے، ہارون الرشید تھا، مامون الرشید تھا، ان سب کے پاس طاقتیں تھیں۔ یہ ہمارے مزاج امت کو نہیں بدل سکے، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کوفہ کی جامع مسجد، ایک مسجد کے امام تھے، وہ بیٹھ کے اپنی لگاتار محنت کرتا رہا اور اس نے تبدیلی پیدا کی۔ حنفی فقہ اب بھی زندہ، اور عباسیوں کا نام کوئی نہیں جانتا۔ طاقت سے ہی اگر تبدیلی آتی تو مکہ والوں کے پاس تھوڑی طاقت تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے نہیں تھے، مسلمانوں کو کتنا مارتے تھے، یہ طاقت ہی کی تو بنیاد پہ تھا۔ لیکن دنیا کو بدلا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے فقر و فاقہ نے، دنیا کو بدلا ہے سلمان فارسی جیسے انسانوں نے کہ سلطنت کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور ایمان لے آئے، دنیا کو بدلا ہے ان لوگوں نے جن کے نظریات۔ محمود غزنوی کو اتنے لوگ نہیں جانتے جو صاحب طاقت تھا، اور دنیا کو بدلا ہے بولی سینا نے اور فارابی نے اور کندی نے اور اس نے البیرونی۔ دنیا کو یہ تھا۔ ابھی کی مثال چاہیے، ایوب خان جا رہے تھے امریکہ، ان کو امام زامن باندھنے آئے، مولانا شام الحق صاحب تھانوی کراچی سے، بڑا شور مچا کہ دیوبندی بھی اب امام زامن پہ ایمان لے آئے، بڑی دلچسپ مباحث ہوئی۔ ہو گیا قصہ، بادشاہ کا قرب نصیب ہو گیا، پیسے مل گئے، سب کچھ مل گیا، لیکن لوگ اب تک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، مولانا احتشام پہلے بھی مٹ گئے اور مٹ جائیں۔ دنیا کو بڑے لوگ بدلتے ہیں، آئنسٹائن نے بدلا ہے، نیوٹن نے بدلا ہے، بغیر طاقت کے۔ ان نظریات نے، شاہ ولی اللہ نے بدلا ہے دنیا کو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے دنیا میں تبدیلی پیدا کی، حضرت نظام الدین اولیاء نے، بابا فرید مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ ان لوگوں نے معاشروں کو بدلا ہے۔ کدھر گئے وہ حکمران؟ وقتی طور پہ بات ہوتی ہے، لیکن طاقت کا حصول کہ دنیا کو بدل دے گا، یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔ دنیا کو وہ لوگ بدلتے ہیں جنہوں نے 4 دن اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا ہوتا ہے۔ ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملے وہ عالم امر کی طرح ثبت ہو جاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ بیعت اتنی جلدی کیوں کر لیتے ہیں؟ بڑے بڑے مشائخ بیعت لینے سے گھبراتے ہیں، اور آپ کے پاس جو بھی آتا ہے بیعت کر لیتے ہیں۔ تو حضرت نے، یہ تاریخ فرشتہ میں ہے، اور پوچھا کس نے تھا؟ حسن فواد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے پوچھا،
تو اس سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ مجھ سے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سوال پوچھا، اور پھر فرمایا کہ میں جو اتنی جلدی بیعت کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلسل سنتا ہوں تواتر کے ساتھ کہ جو لوگ مجھ سے بیعت ہو جاتے ہیں وہ کم سے کم کبیرہ گناہ چھوڑ دیتے، اور دلی پہنچنے تک کے جتنے راستے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں، انہوں نے کہیں نہ کوئی مسجد اور کنواں کھدوا دیا تاکہ سفر کرنے والے نمازیں پڑھیں۔ اور جب اتنا زیادہ میں نے سنا تو اب میں بیعت اس لیے بھی کر لیتا ہوں کہ شاید اللہ کسی کی ان میں سے مغفرت کرے تو وہ مجھے قیامت میں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ یہ حد ہے عاجزی کہ کسی کے صدقے میں چلا جائے، یہ انکساری۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میرے حضرت نے جب مجھے جودن، پاک پتن کا پرانا نام ہے، جب رخصت فرمایا تو کہا کہ میری خلافت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت، اور پھر فرمایا تینوں چیزیں تم میں ہیں، علم بھی ہے، عقل بھی ہے، اور عشق خداوندی بھی ہے۔ اور نظام الدین وہاں جا کے کام کرنا۔ تو میں نے کہا حضرت کوئی بڑا کام بتائیں جو میں کروں، تو مجھ سے فرمایا کہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی بھی آدمی، کوئی بھی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا کہ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ صوفی تھے، میں یہ نہ دیکھنا کسی کا کیا مذہب ہے کیا نہیں، بس دل نہیں دکھانا۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین میرا خیال ہے میں دلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھے گی۔ اب تک اس ہستی کا فیض جاری۔ دنیا انہوں نے بدلی، معاشرے انہوں نے بدلے ہیں، انسانوں کے کام یہ آئے ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ طاقت ہو، تو طاقت کی کیا تبدیلی ہے؟ آپ کی طاقت ہے ہی کہاں، وہ تو طاقت کسی اور کی ہے، اور اس سے بھی پیچھے کسی اور کی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ۔ سچائی کو اگر غالب کرنا ہے نا، جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پہلے خود کو بنائے۔ اور انسان ہمیشہ بنتا ہے 2 چیزوں سے۔ یہ 2 چیزیں جس انسان کو اللہ دے دے نا، اسے ایک سجدے پہ بھی پھر 1000 سجدے شکر کے ادا کرنے چاہیے، اگر کسی شخص کی زندگی میں یہ 2 چیزیں۔ کارل مارکس نے دنیا کو بدلا۔ مارکس اتنا غریب آدمی تھا کہ وہ 28 سال لندن میں ایک کمرہ ہے، بارہا ہم وہاں گئے دیکھنے کے لیے، اس کمرے میں بیٹھ کے اس نے ایک کتاب لکھ دی۔ 28 سال جس کرسی پہ وہ بیٹھتا تھا، وہ کرسی آپ اگر لندن جائیں تو برٹش لائبریری میں اس کرسی کے گرد اب تک انہوں نے لگا دیے ہیں رسے کہ کوئی اس کرسی کو چھیڑے نہیں، ہاتھ نہیں لگائے، اس پہ مارکس جیسا عظیم آدمی بیٹھا ہے۔ آپ نے دیکھی؟ نہیں دیکھی؟ آپ لوگوں نے دیکھی بھئی؟ کبھی جاؤ تو ضرور دیکھ۔
نیچے اترا، پھاٹک ہے ابھی تک، چائنا ٹاؤن جہاں شروع ہوتا ہے نا، وہاں پہ وہ ریل کی لائن بچھی، وہاں گر پڑا فاقے سے. اس کے دوست اینگلز نے اسے خط لکھا، اس نے بڑی خوشی سے لکھا کہ میں نے کیپٹل داس جو کتاب لکھنی تھی مکمل کر لی ہے، دنیا کو سود کے نظام سے کیسے نجات دی جائے، میں نے مکمل. اس نے لکھا کہ شکر ہے کہ تمہاری اس عذاب سے جان چھوٹی ہے، تمہاری یہ کتاب پوری ہوئی ہے. اس کتاب چھپوانے کے لیے پیسے نہیں تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی نہیں تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر آپ بچوں اسے پڑھیں گے نا، ورلڈ آرڈر دلی میں بیٹھ کے مرتب کیا ہے کہ دنیا کو کیسے چلنا چاہیے. فرق یہ ہے کہ یورپ میں اس وقت پریس آ گیا تھا اور ان کی قوم تعلیم یافتہ تھی، انہوں نے مارکس کو پڑھا اور ان نظریات کو لیا. اور مارکس اور اینگلز کہتے تھے کہ جرمنی میں اب جو سورج اگلی صبح کا طلوع ہوگا یہ مارکسزم کے ساتھ آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بیج پھوٹا ہے جا کے ماسکو میں. اور 1917 کا جو انقلاب آیا ہے، سمرقند کیا اور بخارا کیا، ہم دیکھنے گئے تھے صرف یہ کہ وہ ہماری یادگاروں کا کیا ہوا. قبرستان مٹ گئے، مزارات مٹ گئے، خانقاہیں، کوئی نام لینے والا اللہ کا نہیں رہا جو یہ کہہ سکے کہ یہاں کبھی مسلمانوں نے حکومت کی، کوئی نہیں رہا. مارکس نے کون سی طاقت تھی اس کے پاس؟ نظریات تھے نا، قوم پڑھی لکھی تھی. علامہ اقبال کی قوم پڑھی لکھی نہیں تھی. 80 سال ہو گئے اور ہر آنے والا دن اقبال نے جو کچھ کہا تھا اس کو مزید دھندلا کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اب تو ہم نے وہ فارسی بھی پڑھنی چھوڑ دی جو علامہ تک پہنچاتی تھی، ہم نے اردو ہی پڑھنی چھوڑ دی. مذہب کے اختلافات اپنی جگہ پہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ امام مودودی نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے، اس پہ کوئی ایمان لانا ہے. بہت سی چیزیں مولانا نے لکھی ہیں جس میں علم کی اتنی گہرائی نہیں ہے جتنی ہونی، یعنی مطلب یہ کہ وہ فتوے کی زبان جو انہوں نے لکھی ہے نا، فتوے جو دیے ہیں بہت سے صحیح نہیں ہیں، سیدھی بات. وہ بنیادی طور پہ مفتی بھی نہیں تھے. لیکن مجھے اس پورے دور میں ایک آدمی ایسا بتائیں جس نے اپنی زندگی میں سیاسی نظریات پیش کیوں اور اس کی زندگی میں ہی یہ بال پھر ہٹ کر کے واپس اس کے پاس کہیں آئی. اس شخص کی زندگی میں ہی اس سیاسی نظریات کو مسعود عالم ندوی رحمہ اللہ نے عربی میں منتقل کیا. مصر کی اخوان المسلمین، تیونس، الجزائر، یہاں جتنے اس زمانے کے انقلابی جوان اٹھے ہیں اور انقلاب کی انہوں نے کوشش کی ہے، وہ مودودی صاحب کی تحریریں. کوئی ایک آدمی مجھے بتاؤ کہ جس نے اتنی قوت کے ساتھ اپنے نظریات کو پیش کیا ہو کہ لوگوں نے سنا اور اس کی زندگی میں ہی تبدیلی آنی شروع ہو گئی. کوئی نہیں. اور اب حال یہ ہے کہ کہاں وہ اور کہاں موجودہ امیر اور کہاں یہ، ہوا بھی نہیں لگی انہیں. وہ جو ان کی خوبیاں تھیں مولانا مودودی کی، وہ تو خیر کیا آتی، جو ان کی خامیاں تھیں ان تک بھی نہ پہنچ سکے. باپ جتنے دولت مند تو کیا ہوتے، باپ اگر بھیک مانگتا تھا تو انہیں تو بھیک مانگنا بھی نہ آئی، اتنے گر گئے. تو قوم اس سے زیادہ، لوگ اس سے زیادہ، اس لیے کہ جن لوگوں کے جسم میں جان ہوتی ہے نا اور جو قوموں کو اٹھاتے ہیں، تو 5 بنیادیں ہیں اس کی. 2 بنیادیں فرد میں ہوتی ہیں اور 3 بنیادیں قوموں میں ہوتی ہیں. فرد کی پہلی بنیاد ذوق عبادت ہے. جس شخص میں ذوق عبادت نہیں ہے نا، وہ وقتی طور پہ کچھ بھی بن جائے، مفسر ہو جائے، محدث ہو جائے،
علم کلام کا ماہر، بڑا اچھا مفتی ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن اگر وہ ذوق عبادت نہیں ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ذوق عبادت، یہ الگ بات ہے کہ اس کا معبود ایک ہے، ولیعذ باللہ اس کے معبود تین ہیں، اس کے معبود ہر بت خانے میں ہیں، وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ذوق عبادت ضروری۔ عبادت کا ذوق اگر نہیں ہے نا، ذوق ہوتا کیا ہے؟ ذوق کہتے ہیں لاسٹ ریئلائزیشن، معرفت کا آخری نقطہ، پہچاننے کی آخری حد، یہ ہے ذوق۔ ذائقہ چکھا، ذوق چکھ، ذوق وہ چیز جو چکھنے کی ہے، جب آدمی چکھ لیتا ہے تو اس کے بعد اس چیز میں رہ کیا جاتا ہے، اس کی آخری حقیقت تک پتہ چل جاتی ہے۔ مثلاً گلاب جامن اچھے لگتے ہیں تو گلاب جامن کو جب چکھتا ہے، وہ جو گلاب جامن کو پہچانتا ہو کہ کیا چیز ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے کہ اچھا، امرتی کو چکھتا ہے۔ تو اب مصیبت یہ ہے کہ یہاں امرتیاں بھی ماش کی دال سے نہیں بنتی، جہاں امرتیاں بھی بیسن سے بننے لگیں وہاں کھانے کا ذوق کیا رہے گا؟ ہے کوئی تک؟ ہے کوئی تک؟ ذوق لاسٹ ریئلائزیشن ہوتا ہے۔ امرتی منہ میں رکھی، اسے فوراً کہا کہ ہاں یہ بیسن کی بنی ہوئی ہے، یہ دال ماش کی نہیں، اور اس میں بھگویا کس چینی میں ہے، کس شیرینی میں کیا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے۔ ذوق یہ ہوتا ہے۔ معرفت کا جو ذوق ہے نا، یہ شخصیت میں اگر نہ ہو تو بھول جانا چاہیے۔ اسی جتنے اسلام کہنے کا لفظ غلط ہو، یہ گاتے پھرتے ہیں، یہ لفظ زیادہ صحیح ہے، ریاست مدینہ اور یہ اور وہ۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، عبادت کا ذوق بھی ہے یا نہیں، کوئی وظیفہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ عبادت کا ذوق یہ ہے کہ سجدے سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی جائے نماز گیلی رہتی ہے اس کے آنسوؤں سے، اور بڑی مجبوری سے کہتا ہے رب آپ ہی کا کوئی اور حکم ہے، اس کی طرف جا رہا ہوں، اس عبادت کو چھوڑ کے اللہ معاف کر۔ جو کہتا ہے 5 آیتیں اور پڑھ لوں یار، اور پھر اسے پتا ہوتا ہے کہ اس وقت ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو بڑی بادل ناخواستہ اٹھتا ہے کہ کیا کروں اللہ، اگر اور ذمہ داریاں تیرے ہی کام نہ ہوتے تو میں اسی کام میں زندگی گزار دیتا۔ یہ ذوق عبادت۔ وہ یہ نہیں ڈھونڈتا کہ تراویح ہے تو 8 پڑھنی ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو آدمی پہلی رکعت میں تراویح کے امام کے پیچھے بیٹھا رہے اور جب امام رکوع میں جائے تو اس وقت اٹھ کے دوڑ کے وہ پہلی رکعت کے رکوع میں ملے تاکہ پہلی رکعت کے قیام سے بچ جائے، فقہا نے لکھا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اس کو ہم سوچتے رہے کہ فقہا نے یہ کبیرہ کیوں لکھا، کہ عبارت مجمل تھی، پھر خیال آیا کہ اوہ یہ اصل میں جڑ پڑ رہی ہے منافقت کی، یہ بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آرام بھی نہ جائے، بھی ایک طرف ہو جاؤ، تم نہ پڑھو، گھر جا کے آرام سے سو، ایک طرف ہو گئے نا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ خدا کا دین بھی رہے اور ادھر بھی رہوں اور ادھر بھی رہوں، ایک طرف ہو جاؤ یار، ایک طرف۔ یہ اللہ کی بندگی کا جو ذوق ہے نا، یہ ذوق کسی انسان میں نہ رہے یا نہ ہو تو اسے بھول جانا چاہیے کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا کام کرے، نہیں ہوتا۔ زندگی کے جتنے بڑے کام ہیں نا، یہ عبادت کے ذوق سے ہوتے ہیں۔
آپ کو عالم اسلام کی تو مثالیں کیا دیں؟ عالم اسلام تو بھرا پڑا ہے، ہمارے اسلاف ان کی عبادت کے ذوق کے تو کہنے ہی کیا، انہوں نے جتنی خدا کی عبادت کی ہے، ہم بلا خوف تردید کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی دنیا میں ان کے بعد ایسے عبادت گزار بھی خدا نے بھی نہیں دیکھے۔ خدا نے دیکھے ہی نہیں عبادت گزار ان کے بعد۔ یعنی اندازہ کرو ایک آدمی رمضان میں 70 مرتبہ قرآن پڑھ لے، اور ایک آدمی امیر المومنین ہونے کے باوجود بیت اللہ میں جا کر ایک رکعت میں پورا قرآن رات کو کھڑے ہو کے پڑھ دے۔ اللہ نے اس کے بعد بھی کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی بادشاہ وقت، کوئی حاکم وقت ایسا آیا ہو؟ ہمارے ہاں تو ہزاروں افراد ایسے تھے جو خدا کی مخلوق میں حجت تھے، جو خدا کی عبادت کے ذوق سے بالکل اس میں غرق ہوئے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں تو اتنی مثالیں۔ ہمارا ماضی کوئی غریبوں کا ماضی نہیں ہے، مفلسوں کا، یعنی اس کے ماضی میں بہت کافروں میں ذوق عبادت تھا۔ گاندھی کا ذوق عبادت تھوڑا تھا؟ گاندھی جس کی بھی عبادت کرتا تھا بالکل ایک پورا وقت ایسا تھا عبادت میں گزارتا تھا۔ یہ جو اس کا مشہور مارچ ہوا تھا، ڈنڈی سے اس نے شروع کیا تھا، اور ستیہ گرہ کی تحریک اور یہ سب چیزیں، اور نمک پہ مسئلہ اٹھا لیا تھا۔ اسے پتا چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ 3 چیزوں پر کسی کا حق نہیں بنتا، پانی پہ، نمک پہ اور گھاس پہ۔ یعنی پانی اگر کسی نے ذاتی محنت سے پیسہ خرچ کر کے حاصل کیا ہے، کنواں وغیرہ، تو وہ الگ بات ہے، ورنہ جنرلی جو بارش سے پانی آتا ہے، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، کسی کا حق نہیں۔ نمک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نمک پہ کسی کا حق نہیں، عام ہے سب کے لیے۔ اور تیسری چیز کیا بتائی ہے؟ گھاس۔ گھاس ہے، سرکاری زمینوں میں اگی ہوئی ہے، کوئی نہیں روک سکتا کسی کے جانور کو کہ گھاس تھا۔ گاندھی جی تک یہ حدیث پہنچی، کہا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ مارچ رک گیا، اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، وہ بہت بڑے لیڈر تھے، خود کمال کے آدمی تھے، کاش وہ ہندوستان کی سیاست میں نہ گئے ہوتے۔ کتابیں تو 2-4 ہی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن علم پھوٹتا ہے ان سے۔ جیسے بہار میں پتے، گلاب، یہ چیزیں پھوٹتی ہیں نا، علم وہاں سے پھوٹتا تھا۔ اتنی گہری گہری باتیں وہ لکھتے تھے۔ مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے اگست کے جن دنوں میں ملک بنا تھا دلی میں گزارے۔ ہمارے حضرت محمد علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان کے شیخ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک دن دلی میں انہوں نے جتنے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بچایا، اور ہندو آگ لگا رہے تھے اور مسلمان لٹ پٹ گئے تھے، جتنے لوگوں کو انہوں نے بچایا، فرماتے تھے میری ساری زندگی کی یہ عبادت وہ ایک دن کے عوض میں لینا چاہے، میں بخوشی اس تبادلے کو تیار۔ حفظ الرحمان بڑے آدمی، پارلیمنٹ، انڈین پارلیمنٹ کے ممبر۔ اندرا نے لکھا ہے، اور تو کوئی کیا لکھتا، اندرا کی گواہی یہ کہتی ہے میں اس وقت جوان تھی، 19-20 سال کی رہی ہوں گی،
کتنے کی ہوں گی؟ زیادہ ہے، 30 کی ہوں گی، بہرحال جتنے کی بھی تھی۔ لکھتی ہیں کہ میں اپنے کانگریس کے ورکرز کے ساتھ شام کو آتی تھی اور گاندھی جی کو ہم رپورٹ دیتے تھے کہ ہم نے اتنے محلے بچائے، اتنے ہندوؤں کو پناہ دی، ہمارے ہندو تھے فلاں جگہ فلاں مندر میں ہم کھانا دینے گئے۔ تو ایک دن باپو، وہ باپو کہتی تھی گاندھی کو، باپو چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ ہر روز آ کے یہ کہتی ہو کہ اتنوں کو بچایا اور اتنوں کو کھانا دیا اور اس مندر میں گئے، مجھے بتاؤ مسلمانوں کو کتنوں کو بچایا تم، انسانوں کو کتنوں کو بچایا؟ اور جھوٹ بولتے ہو میرے سامنے آ کے تم سب لڑکے لڑکیاں، تاکہ تم میری نظر میں بنو بڑے۔ میں صرف ایک آدمی پہ اعتبار کرتا ہوں اور وہاں حفظ الرحمان سیوہاروی، ان کا مولانا جو کچھ کہیں وہ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ اور جنازہ نکلا کرائے کے گھر سے، 1961-62 میں وہاں کا انتقال ہوا تھا، دلی میں کرائے کا گھر تھا، اس سے جنازہ نکلا، پارلیمنٹ کے ممبر رہے، سب کچھ رہے۔ گاندھی عبادت کا ذوق رہا، کچھ بھی تھا، ہندو تھا یا، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ ماسٹر تارا سنگھ، سارے سکھ جمع تھے کہ ایک فیصلہ ماسٹر صاحب آپ کریں، ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا یا ہندوستان کے ساتھ۔ ماسٹر تارا سنگھ 5-5 گھنٹے گرنتھ کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، عبادت کا ذوق تھا۔ خمینی، ایران کا انقلاب، آپ کبھی جائیں کم، ہم گئے تھے، ہم دیکھنے گئے، اب تک مسلح انہوں نے بچھا رکھا تھا کہ ہمارے امام یہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں یہ ہے مسلح۔ تو ہم نے ایسے ہی، جو ایرانی بڑے آدمی تھے علم کے اعتبار سے، کم میں ان کا بڑا اثر تھا اور ان کا حق بھی بنتا جتنا کچھ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو ہم نے کہا یہاں، ان کا ہاں، ہمارے امام کے جتنے آنسو تھے وہ اسی مسلح میں جذب ہوئے۔ بڑا اچھا فکرہ اس نے کہا، یہ فکرہ شیخ نے بھی کہا تھا۔ شیخ کو، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، سلسلہ چشتیہ کی نسبت نے جب زور پکڑا اور بہت زیادہ اس کا ظہور ہوا، تو کوئی چاہیے تھا جس پہ نظر التفات ہوتی، اور نظر التفات کے مستحق ہوئے مولانا یوسف مطالعہ۔ بڑی محبت تھی شیخ، بڑا حضرت کا کرم اور حضرت کی نظر عنایت تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین سے واپس تشریف لائے تو ان کے ایک ہاتھ میں رومال تھا، تو مولانا یوسف صاحب جانتے تھے کہ حضرت مجھ سے کیسے خوش ہیں، تو انہوں نے رومال حضرت کے ہاتھ سے لے لیا، تو حضرت نے مٹھی کھول دی، رومال دے دیا اور ہنسے اور فرمایا کہ حرمین کے سارے آنسو اسی میں جذب۔ ایسی فکرے سے فکرہ یاد آیا۔ مگر ذوق عبادت کافروں میں بھی رہا، ہم مسلمانوں میں ہی نہیں۔ اس لیے جس شخص میں اللہ کی عبادت کا ذوق نہیں ہے، نہ لاسٹ ریئلائزیشن، اس کا دل گھبراتا ہو کہ سجدے سے کیوں اٹھا، اس کو پریشانی ہوتی ہو کہ یار اچھی خاصی تلاوت کر رہا تھا، کیا مصیبت پڑ گئی ہے، اور پھر یاد آئے کہ یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، پھر چپ ہو جائے، صبر کر لے۔ عبادت کا ایسا گہرا ذوق، یہ ذوق پھر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ نے کہا رات کو دیر تک میری تسبیح بیان کر، دیر تک جاگتے رہو اور میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ سبحوا لیلا طویلا، لمبی راتیں مجھے یاد کرو۔
تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سباحت کہتے ہیں عربی زبان میں تیرنے کو. جب آدمی تیرتا ہے پانی میں تو پاک ہو جاتا ہے. تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے کو کہ اے رب جتنا کفر اور شرک تیرے ساتھ کیا گیا ہے اور جتنا اے رب تجھ پہ الزامات لگائے گئے ہیں اور اے رب جتنی تجھے لوگوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ گالیاں دی ہیں اور تجھے برا بھلا کہا ہے، اللہ تو اس مخلوق کی ساری ان نالائکیوں سے، ان تہمتوں سے، ان الزامات سے پاک ہے. بندہ گواہی دیتا ہے، کہتا ہے اللہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تو پاک ہے. اور یہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، حقیقت میں ہم اللہ کو پاک نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو ہمیشہ سے پاک ہے، ہم اپنے ہی آپ کو گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے. یہ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ منب کر دم پاک تسبیح شان رہا، اور خدا نے کہا لوگو تمہاری سبحان اللہ کہنے سے میں پاک نہیں ہو جاتا، یہ جو تم پڑھتے ہو نا پاکی کے وظیفے میرے، یہ تم اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو گناہوں سے، مجھ پہ کیا اثر پڑنا ہے، میں تو ہمیشہ سے ہی پاک ہوں. اس لیے اللہ کی عبادت کا ذوق یہ طاقت دیتا ہے انسان کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا یہ ہے وہی جو نفس پہ غالب آتی ہے تو خیر چاہتی ہے، اور وہ ہے عقل. عقل نفس پہ غالب آتی ہے تو انا پیدا کرتی. فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ تو بار بار یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم. وظیفہ بتایا. بیمار آدمی لیٹا رہتا ہے، آج سر میں درد ہے، اسے شوگر ہو گئی ہے، اس سے اللہ بچائے فالج ہو گیا، اسے فلاں، یہ پڑھتا رہے بار بار یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم. بڑے گہرے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں انسان. دو نام بتائے اللہ، جب تم بیمار ہو جاؤ تو یہ پڑھا کرو یا حلیم یا کریم، یا حلیم یا کریم. بندگی کا ذوق، اس سے طاقت ملتی ہے. ابن قیم نے مدارج السالکین میں لکھا ہے، یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ اور ابن رجب حنبلی اور ابن کثیر یہ سارے ائمہ رحمہم اللہ بڑے لوگ تھے، لیکن یہ سب کے سب امام ہیں ان وہابیوں کے. شکر ہے خدا کا اب جا کر وہ جو ہمارے بزرگ 200 سال پہلے کہتے تھے نا، اب جا کر محمد بن سلمان نے کہا ہے. اس نے کہا یہ وہابیت کی تحریک انگریزوں کی چلائی ہوئی تھی، ہمارے بڑوں نے ان کو اس میں سپورٹ کیا تھا. ہمارے بڑے اس وقت کہتے تھے کہ یہ وہابیت برباد کر دے گی. یہ جتنی افغانستان کی تباہی ہے نا، یہ جتنے لیڈرز ان کے بنے تھے، اس کا آخری سرا جب جا کے ڈھونڈو گے نا تو مدینہ یونیورسٹی ملے گی. خاموشی سے کاش کو اس وہابیت کی تاریخ پہ لکھتا. ہم اتنے کنگال ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ جو سن رہے ہو نا یار، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کام کرو، کوئی آدمی چاہیے دنیا میں جو یہودیت پہ اتھینٹک ہو، اتھینٹسٹی ہو، یہودیت آخری حرف ہو. ہم مجھ سے پوچھیں یہودیت کیا ہے، وہ جو جواب دے دنیا اس کی تردید نہ کر سکے. بس یہودیوں کی عبادت کیا ہے اسے پتا ہو، یہودیت کو یہودیوں سے زیادہ جانتا ہو، کرتا نہ ہو.
کرنے والے بتیرے ہیں. وہ بہت سے ہیں جہاں یہودیت خود معافی مانگے کہ حضرت آپ ہمارے بھی گرو نکلے. وہ بہت سے جانتا ہو بس کہ یہودیت ہے کیا. فرق پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اور یہودی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے خود نہیں کیے ہوتے. یہ ہے یہودیت. سارا پیپر بچے نے محنت کر کے یونیورسٹی میں خود لکھا اور ٹیچر نے کہا اس پہ میرا نام لکھو اور چھاپ دو کہ یہ میری کتاب ہے. یہ یہودیت نہیں ہے تو اور کیا. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، چاہتے ہیں کہ ان کاموں پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے. کام سارا ایک یونٹ کے کرنل ہے، میجر ہے، اس نے کیا ہے، کمال اس کا ہے، اور کور کمانڈر کہتا ہے نام میرا لکھنا، یہ کام میں نے کیا ہے وہ مسلمان. نکاح بھی اس کا صحیح ہے اور جنازہ بھی ہم اس کا پڑھ لیں گے، مگر ہے یہودیت. کام بھائی نے کیا ہے، بھائی کا نام لو یار، کہو میرے بیٹے نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، بھائی نے کیا ہے. کیوں آخر تمغے لینے کا اتنا شوق ہے؟ گمنامی سے جی گھبراتا ہے. اور قبر، ہم میں سے کس کو اپنے پردادا کی قبر یاد ہے؟ آئندہ آنے والی نسلوں کو دادے کی بھی یاد نہیں رہے گی، پردادا تو دور کی بات. پردادا کی قبر یاد نہیں، مٹ گئی. کس زمانے میں تھے؟ 1 صدی پہلے تھے، 1 صدی بعد ہم بھی مٹ جائیں گے. وہی گمنامی گھر میں آ کے آنگن پکڑ لے گی، بیٹھ جائے گی، جس سے ہم ڈرتے ہیں. اس لیے مسلمان دنیا میں کئی بار خیال آتا ہے کہ کوئی بچہ 2-4 اس یہودیت کو پڑھو یار، ہے کیا چیز، ہمیں بھی پتا چلے. قرآن کی بہت سی آیات اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ابھی باقی ہیں جن کی تشریح نہیں کی جا سکتی جب تک کہ پتہ نہ چلے کہ جوز میں یہ تھا کیا. اس کی ایک مثال ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہودی عزیر کو خدا مانتے ہیں. اللہ نے کہا ہے، جھوٹ تھوڑا ہی ہے. ہم نے کئی یہودیوں سے پوچھا امریکہ میں اور جگہوں پہ کہ عزیر، ان کا ہم نے تو کبھی خدا نہیں مانا، یہ تو تم جھوٹ کہتے ہو. ہم حیران کہ قرآن کہتا ہے. وہ پھر جساس رازی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھا تو پتا چلا کہ جساس 5ویں صدی کے تھے. انہوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا یہ فرقہ تھا، ہمارے زمانے میں ختم ہو گیا. اب دنیا میں ہم نے کوئی یہودی نہیں دیکھا جو عزیر کو خدا مانتا. اب سمجھ میں آئی بات کہ وہ جو یہودی کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے کہ ہمیں پتا نہیں تھا. کوئی کرے یہ کام، اس لیے عبادت کا جو ذوق ہے نا، ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں. اب انہوں نے مدارج السالکین کی بھی تلخیص کی ہے. کیوں تلخیص کی ہے؟ محض اس لیے کہ اس میں جو شیخ نے ابن قیم رحمت اللہ نے اپنے شیخ کے کشف اور یہ چیزیں بیان کی ہیں، ان فکروں کو اڑا دیا جائے، کیونکہ وہاں پہنچ کے پھر نگاہ جھک جاتی ہے. اصل مدارج السالکین جو چھپی ہے، ابن قیم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے لوح محفوظ کو دیکھا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ بیٹھتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے، تہجد سے، اور اٹھتے تھے وہ کس وقت؟ جب اشراق کی نماز. تو ایک مرتبہ سفر پہ جانا تھا تو میں نے شیخ سے کہا کہ ناشتہ کر لیں، تو شیخ بیٹھے رہے.
میں نے پھر کہا کہ دیر ہو رہی ہے، آپ ناشتہ کر لیتے، تو انہوں نے اٹھ کے کہا کہ ابن قیم میرا ناشتہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جس دن یہ نہ ہو اس دن بڑی کمزوری ہو جاتی۔ یہ چیز اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، عبادت کا ذوق، یہ جس شخص میں نہیں ہے نا، اسے پھر اس میدان میں اترنا نہیں چاہیے۔ لمبا قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے، اذان سے بھی 5-7 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جانا۔ ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا میں نہیں جانتا۔ ان کا حضرت یہ 20-25 سال سے اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں، تو آپ جانتے نہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نے لوگوں کو کبھی پیچھے سے دیکھا نہیں جاتے ہوئے۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہو کہ میری زندگی ایسے گزری ہے کہ میں ہمیشہ مسجد نبوی میں اذان سے پہلے آ کے بیٹھتا ہوں۔ وہ بھی کوئی نوکر ہے کہ جسے آقا آواز دے، بلائے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ اور نماز پڑھو، وہ نالائق اس کی سن کے آئے؟ نوکر تو وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو کہ میرے آقا کیا کہتے۔ یہ بندگی کا ذوق، یہ عبادت۔ اس لیے یہ جتنے بڑے لوگ ملیں گے نا جن کے کاموں پہ اللہ نے نتائج مرتب کیے ہیں، وہ ہمیشہ اس بندگی کے ذوق کے لوگ ملیں گے۔ یہ الگ بات ہے اس کا ظہور کیسے ہوتا ہے، کسی پہ استغفار کا غلبہ ہے، کسی پہ درود شریف کا غلبہ ہے، کسی پہ نماز کا غلبہ ہے، کسی پہ علم کی ایک خاص نوعیت کا غلبہ ہے، کسی پہ کچھ غلبہ ہے، لیکن وہ عبادت۔ ہم نے اپنے شیخ رحمہ اللہ کو دیکھا، دن چڑھے 10 بجے 11 بجے، ہم نے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا فجر کے بعد سوتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹے ہوئے مراقبہ کرتے رہنا، یہ ان کی روز کی عادت ہے۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے خدا کی ذات اور صفات اولیاء کا مراقبہ کرنا آسان کام نہیں۔ دوسری چیز جو فرد میں پیدا ہونی چاہیے وہ حسن معاشرت ہے۔ معاشرے میں انسان بن کے رہنا، ہمیشہ یہ فرد کی اٹھان ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پھر قوم کو اٹھا دیتی ہیں۔ سب سے پہلے افراد میں عبادت کا ذوق، یہ زیادہ مدت نہیں گزری، ابھی 40-50 سال پہلے بھی مسجد میں کوئی آدمی نظر آ جاتا تھا جو روتا تھا، فجر کی اذان سے پہلے پہنچ جاتے تھے تو مسجد میں 2-4 تہجد پڑھنے والے نظر آ جاتے تھے۔ کہ آج سے 50-60 سال پہلے ادھر کی بات ہے کہ گلی سے گزرو تو مسجد سے کوئی نہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا تھا، اس کی آواز آ جاتی کہ عبادت کا ذوق تھا بڈھوں کا۔ چھٹی اذان تہجد کی ہوا کرتی تھی، کون ہے؟ اہل حدیث ہے، یہ اذان دے رہا ہے۔ کیوں اذان دے رہا ہے؟ تہجد کی بھی اذان۔ حنفیوں کے نزدیک منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بحثیں ہیں، لیکن اس کی عبادت کا ذوق تھا، بندگی۔ ایسے ایسے اہل حدیث، اتنی لمبی داڑیاں، بچے دیکھ کے ہنستے تھے، کیا مجال ہے کہ ان کی تہجد کبھی قضا ہو گئی ہو، کیا مجال ہے کہ انہوں نے لمبی رکعتیں نہ پڑھی۔
عنایت اللہ شاہ صاحب، ہزار اختلاف ان سے، لیکن جب بھی دیکھا رات کو لمبی نماز، ایک اور دوسرے اللہ کے ناموں کے ساتھ ان کا اشتغال، اللہ کے نام جپتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، یہ عبادت ہی کا ذوق تھا۔ لمبے سجدے کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ مولانا ادریس صاحب میرٹھی بنوری ٹاؤن میں پڑھاتے تھے، کئی مرتبہ ان کی نماز دیکھی، سبحان اللہ، نماز وہ پڑھتے تھے اور لطف دیکھنے والوں کو آتا تھا کہ یار کیا خدا کا بندہ ہے، کیسی نماز پڑھتا۔ کوئی ضروری کام اس میں تو خیر مختصر ہی کرتے تھے، لیکن عمومی طور پہ جو ان کی عبادت کا ذوق تھا نا، پتہ چلتا تھا کہ نماز یہ ہوتی ہے۔ اتنی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، جی نہیں چاہتا کہ اس موضوع سے پھریں۔ لیکن دوسری چیز حسن معاشرت، معاشرے میں انسان بن کے رہنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں نا، ان سنتوں میں عظیم ترین باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ہر ایک کے لیے امن بن کر رہے، یہ نہ کرے۔ یہ معاشرے میں حسن معاشرت ختم ہوتی جا رہی، حسن معاشرت کہ آپ مجھ سے زیادہ ضروری ہیں، آپ کا وجود مجھ سے زیادہ بہتر ہے، آپ اس مسئلے کو حل کریں، اللہ نے آپ کو زیادہ سمجھ دی ہے، میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں۔ چھوٹے اور بڑے کی تمیز حد تک، آخری حد تک قائم رکھنا، یہ حسن معاشرت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ آتے تھے نا جہاد سے واپس، شام ہو جاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی کو اجازت نہیں ہے مدینہ منورہ جانے کی، ہے کتنا 2 میل رہ گیا ہے، 3 میل رہ گیا ہے، اتنے طویل جہاد سے آئے، فرماتے تھے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صبح ہو تو جاؤ، اور رات کو کسی کو بھیجتے تھے اور فرماتے تھے مدینہ منورہ میں چوٹی پہ پہاڑ کی کھڑے ہو کے اعلان کر دینا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، خیریت سے ہیں، اور مدینہ منورہ سے باہر فلاں وادی میں فلاں جگہ پہ ہم ٹھہرے ہوئے۔ فرمایا یہ آج یہ بات بس سن لو، چاہے سب بھول جاؤ۔ فرمایا تم میں سے کوئی آدمی رات کو اپنے گھر نہ جائے، ایسے نہ ہو کہ اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھے جو حال اسے پسند نہیں، اور تم رک جاؤ حتیٰ کہ وہ کنگھی کر لے اور تمہارے آنے کی اطلاع پا کر اپنے آپ کو سنوار لے۔ یہ ہے حسن معاشرت کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر کے کاموں میں مصروف ہے، اور تم اچانک پہنچ گئے تو دیکھ کر جو غصہ آئے گا نا تھوڑا سا کہ کیا بال بکھیرے ہو، کیا ایسے کپڑے پہنے رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کیوں نہیں آپ سے؟ منع فرماتی کہ نہ، اتنی سی بات بھی تمہارے آپس کی زندگی میں اختلاف کو نہ جنم دے۔ تم ایسے نہ ہو تم اپنی بیوی کو اس حال میں پاؤ کہ تمہیں پسند نہ ہو، تو اسے کم سے کم کنگھی تو کر لینے دو۔ اتنا خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے کی بنیاد کا، کیونکہ جب میاں بیوی ٹھیک نہیں ہوں گے اور لڑائی جھگڑا تو بچوں پہ اثر پڑا تو پوری نسل خراب ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے اور آپ نے اعلان کیا حسب معمول، اور آپ نے کہا تم میں سے کوئی نہ جائے اور ایسے نہ ہو کہ اپنی بیوی کو کسی ایسے حال میں پائے جو اسے پسند نہ ہو، اور صبح چلیں گے، اور 2 آدمی چلے گئے،
گھر جانے کی جلدی تھی اور اس اعلان کو انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، مجبوری سے چلے گئے، اور دونوں نے اپنی بیویوں کو اس حال میں پایا کہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر چپ ہو گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عادت ہے نا، وہ پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک چیز کی تحقیق کے، کمال کی عادت ہے ان کی۔ حافظ رحمۃ اللہ نے پھر لکھا ہے کہ ان میں سے ایک عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن رواحہ بڑے کمال کے شاعر تھے، اور وہ گئے اور ان کی اہلیہ کسی عورت سے باتیں کر رہی تھی، تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اور انہوں نے اپنے تلوار کے قبضے پہ جہاں سے پکڑتے ہیں تلوار کو ہاتھ ڈالا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ عبداللہ یہ فلاں عورت ہے۔ شدید غصے میں آ گئے کہ میری بیوی اور کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے وہ چیز دیکھی جو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ نہ بھی بڑی بات ہو، کبھی چھوٹی سی بات بھی گھر میں ہو جاتی، عورت جانتی ہے کہ صفائی ستھرائی کرنی، وہ کہتی ہے اچھا یہ کپڑے ادھر پڑے ہیں میں تھوڑی دیر میں اٹھا لیتی ہوں، شوہر آ گیا اوپر سے کہتا ہے کیا ہر وقت یہ گھر گندا ہی رہتا ہے، اس کو ناگوار گزرے گا نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، کبھی ایسی حالت میں گھر نہ جانا، بیوی کو بتا کے جاؤ تاکہ کم سے کم وہ کنگھی کر لے، تمہیں ایسے نہ ہو کہ غصہ آئے اس کی کسی بات۔ کہ صحیح بخاری میں آیا ہے سب کچھ، اس لیے جب ہمارے پاس ایسے طلاق کے فتوے آتے ہیں نا تو کئی مرتبہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے کہ طلاق واقع کیوں ہوئی، طلاق اس لیے واقع ہو گئی کہ وہ جب گھر سے چلے گئے تو میں ان کا موبائل چیک کرتی رہی کہ کس کس سے باتیں کرتی۔ ہم نے کہا شرم نہیں آتی اپنے کام پہ، اس کی طلاق پہ آپ کو بڑا دکھ ہے، اس غیر اخلاقی حرکت پہ شرم نہیں آئی کہ کیا کرنے چلی ہیں آپ، آگ لگانی۔ دوسروں کے موبائل چیک کرنا، اسٹو میں رہنا کہ کون کس سے بات کرتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی نہایت ادنا درجے کی چیز تک منع کر دیا کہ مت ایسے کرو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ثابت کر لیں گے؟ یہی کہ غیر سے تعلقات ہیں، یہی نا، اس سے زیادہ تو قیامت نہیں نہ آ جانی، اتنا ہی کرنا ہے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی، اور وہ اس وقت تہمت لگی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتدریج عربوں کی نظروں میں آ رہے تھے کہ یہ ایک قائد ابھر رہا ہے، اور منافقین جانتے تھے کہ اس کے گھر کو بھی بدنام کرو، بدلے لو اس سے، اس دین کے لیے۔ پورے اس سانحے میں، پورے اس حادثے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئیں۔ یہ جو علم کلام میں مسئلہ ہے نا کہ بعض اوقات امتی کسی چیز میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، یعنی مثلا کسی آدمی نے 60 سال کسی صحابی رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 13 برس پڑھی ہیں، تو اب کوئی کہے کہ 60 سال عبادت ہے اور 13 سال بظاہر دیکھنے میں، لیکن پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت، ایک سجدے کے مقابلے میں اپنی عبادت نہیں لا سکتی۔ ظاہر میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اس سارے قصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام کے باوجود کوئی آدمی ان سے اعلیٰ چلا گیا نا تو وہ بکر رضی اللہ، کمال کی ہستی، ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف عزت کا مسئلہ ہے، دوسری طرف ایمان کا مسئلہ ہے، سارے سانحے میں حضرت بکر رضی اللہ نے کچھ بھی تو نہیں بولے، چپ۔ تو بیٹی نے جب کہا کہ والد اب جواب کیوں نہیں دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ میں بالکل پاک ہوں؟ تو بس اتنا فرمایا
کہ بیٹی وہ اللہ کے رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائیت اس سے زیادہ بھی کسی شخص کی ہو سکتی تھی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ صرف اتنا کہا بیٹی وہ اللہ کے رسول ہے، کہ رسالت کی تعظیم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فکرے کی طرف توجہ دلانی تھی۔ کیا ہے، کیا شوہر طلاق دے گا، ہے کیا آپ شوہر کو نکال دیں گے؟ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، ایک دن تشریف لائے ان کے گھر اور کہا عائشہ ان کنت ملمت بالذنب، اگر واقعی کوئی ایسی بات تم سے ہو گئی ہے نا تو پھر کیا کہا، میں طلاق دیتا ہوں؟ نہ، فاستغفری لذنبک، عائشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے جب آدمی اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا، گھر نہیں توڑا، رشتے پہ آنچ نہیں آنے دی، کوئی غصہ نہیں ہے، وہ چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ دعا کر دیتے تو دنیا تباہ ہو جاتی، اس خاندان کی کسی کی بھی کچھ نہیں۔ اس لیے یہ جو طلاقیں اور یہ موبائل اور کمپیوٹر چیک کرو اور یہ چیک کرو، یہ اس حسن معاشرت کے خلاف ہے جو شریعت لوگوں کو دیتی۔ بڑی گہری حکمت کسی کو آتی ہو تو اولاد کے موبائل چیک کرے، ہر آدمی اٹھ کے اولاد کے موبائل چیک کرنے لگے، کیا فائدہ ہے؟ ایک شرم حیا، ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنے کا جو پردہ بیچ میں ہے رہنے دینا چاہیے، اسے بھی توڑ دینا۔ یہ حسن معاشرت ہے کہ معاشرے میں رہنا ہے، سب کے لیے امن کا پیغام بن، معاشرے میں رہنا ہے لوگوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ، ذہن کی تنگی سے نکل کے، اعتراضات کی دنیا سے نکل کے، اپنے بھائی کے لیے اس کے ہر گناہ کی تعویل اور توجیہ سوچ لینی، نہیں شرمندہ کرتے گناہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو جماعت چھوڑ کے گئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب عبادت کا ذوق ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، اور حسن معاشرت تو کمال کی چیز ہے کہ ایثار اور قربانی اس درجے تک کہ اپنی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر دوسرے کے لیے کام کرنا کہ آپ جو میری اس خدمت کو قبول کر لیں تو مجھے سکون ملے گا۔ یہ ہے مسلمان۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں، تو اشارہ فرمایا جو لوگ کھا رہے تھے، فرمایا جو تم کھاتے ہو نا یہ میں ہی تو کھاتا ہوں، تب یہ کہ تمہارے کھانے سے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، یہ ماں سے کبھی پوچھو، بچے جب زیادہ کھانا کھا لیں تو کیسی خوشی ہوتی ہے ماں کہ میرے بچے کھاتے اچھا ہے۔ یہ شفقت ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، حسن معاشرت۔ ضرورت سے زیادہ کپڑے بن گئے، لوگوں میں جا کے تقسیم کر دی۔ سردیاں آ رہی ہیں، 2-4 کمبل 10-5 تکیے اگر اللہ توفیق دے تو گاڑی میں رکھ لیے۔ یہ جو فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں سکڑے ہوئے، یہ پتہ نہیں کس نشے کے مارے ہوئے، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا، خدا اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے کہ انسان کو راحت ملتی ہے۔ کسی کو کمبل اڑا دیا بغیر کسی نام کے، کوئی نہیں جانتا، دنیا میں جانے گا بھی کوئی نہیں، اور وہ بندہ اتنے عظیم مقام پہ پہنچتا ہے کہ یاد رکھو جس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہونا وہ سیدھی جنت میں لے جاتی۔
سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ اس نیکی کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نا، وہ نیکی ساری نیکیوں پہ بھاری۔ گمنام لوگ گمنام قبریں بناتے ہیں، اللہ کی رحمت کو انہوں نے کھینچا اور خدا کی بخشش کو انہوں نے کھینچا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے، وہ کسی کا احسان اپنے ذمے رہنے ہی نہیں دیتا۔ اول تو ہم میں سے کون اللہ پہ احسان کر سکتا ہے، لیکن خدا اپنی مخلوق کا کوئی احسان اپنے ذمے رہنے ہی نہیں دیتا، یہ اصول کی بات ہے۔ معاشرے میں بارہا لوگ ملیں گے، بتیرے لوگ ملیں گے، کہیں چلے گئے، نوکری نہیں ملی، دوسرے ملک چلے گئے، ایران ترکی چلے گئے، کہیں یورپ چلے گئے، فون کرتا ہے، معلوم ہوا 3 مہینے فون ہی نہیں آیا۔ پڑوسی کوئی دوست آتا ہے، کہتا ہے نہیں فکر وہ ہوئی ان بچوں کی، اس نے نہیں کی، چلا گیا ہے، مجھ سے پیسے لے لیں، گھر چلا لیں۔ بہن یہ چیز ہے، یہ خدمت۔ پھر جب وہ لوٹتا ہے، جب وہ فون پہ سنتا ہے کہ میرے گھر کی نگرانی رکھوالی کسی نے میری مدد کر دی تھی، کتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار آپ نے اس مشکل وقت میں سنبھالا ہے نا، میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ بس بالکل یہی بات ہے۔ ہم جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو اللہ کہے گا کہ میں نہیں تھا تمہارے سامنے، لیکن تم نے میرے بندے کو دوا لے کے دی تھی نا، میں بڑا خوش ہوں تمہاری دوائی سے۔ میرا بندہ جیا یا مرا لیکن تم نے حق ادا کر دیا، تم نے جو میری اولاد کے ساتھ، میرے بچوں کے ساتھ محبت کی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سینس میں فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، لوگو اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کا گھرانہ ہے۔ ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں اس کی اولاد ہے، ولیعوذ باللہ وہ حقیقی ہو تو کفر اور شرک کے مسئلے ہیں، اس تک کون جائے، نہ جانا چاہیے، لیکن عام محاورے میں اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا۔ فرمایا تم مجھے ایک کھر بکرے کا یا بکری کا، اس پہ بھی اگر دعوت دو گے نا، میں تمہارے یہاں کھانا کھانے آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور آؤں گا اگر تم مجھے ایک کھر پہ بھی دعوت دو۔ کبر کسی میں ہو تو اس کو دعوت دے کے دیکھو کہ ہمارے یہاں دال پکی ہے، اگر آپ آئیں تو وہ سوچے گا 10 بار کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ کہنے کی، دعوت اول دینے کی ہمت اسے کیسے ہوئی، اسے نہیں پتا کہ اس کے گھر میں بیٹھنے کو کرسی بھی نہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم بنے تھے یہ سکھ جو تھے، آخری سکھ جو آئے، منموہن سنگھ۔ منموہن سنگھ وزیر خزانہ تھا، ہندوستان گئے تو اخبار رمضان پورا گزارنا تھا تو ان کا انٹرویو پڑھ رہے تھے، تو انٹرویو میں یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کی 3 ٹانگیں تصویر میں سلامت تھیں اور چوتھی پہ انہوں نے اینٹیں رکھی ہوئی تھی، اور انٹرویو ان کے گھر ہو رہا تھا، یہ سب ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی۔ تو فوٹوگرافر جو تھا اور یا جو بھی انٹرویو لینے والا تھا اس نے لکھا کہ میں نے وزیر خزانہ سے پوچھا کہ آپ جس پہ بیٹھے ہوئے اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو سردار جی یہ کرسی کی چوتھی ٹانگ نہیں ہے اور اس کے نیچے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے مجھ سے کہا کہ پیسے نہیں، میں نے تو انہیں کہا تھا اہلیہ کو کہ کرسی لے آؤ، اس نے کہا کہاں سے لاؤں، بچوں کو پڑھانا ہے، پیسے ہی نہیں، تو بس ٹھیک ہے کام چلاؤ۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب آپ ان کی سوانح پڑھیں تو منموہن سنگھ کی بیٹی نے لکھا ہے کہ والد پرائم منسٹر تھے اور میں نے اسکول میں نوٹس دکھانے تھے
اور دکانیں بند ہو چکی تھیں، تو میں نے ان کے سیکرٹری سے کہا کہ اس کی فوٹو کاپی مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے کرا کے لا دیں، تو انہوں نے لا دی۔ والد کو پتا چلا تو اگلے دن مجھے بلایا اور کہا بیٹے یہ جو سرکاری چیزیں ہیں نا یہ ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہوتی، آپ نے بڑا برا کیا، بیٹی صبح کا انتظار کر لیتی، آپ نے کیوں فوٹو کاپی ہمارے آفس سے کرا؟ آگے چل کے لکھا ہے کہ چین کے دورے پہ پرائم منسٹر جا رہے تھے اور کپڑوں میں بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ آپ، تو انہوں نے کہا اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں اور یہاں بھی پرائم منسٹر ہے جو بات کرنے جا رہا ہے، میری قمیض کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ہیں اتنے پیسے کہ بہت اعلیٰ کپڑے ذاتی پہنوں، تو کیا کروں اب؟ یہ حسن معاشرت کی چیزیں کہ آدمی جس درجے پہ بھی پہنچ جائے کبھی اپنی چادر سے پاؤں باہر نہ نکالے، یہ حسن معاشرت ہی ہے۔ کمال کی بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی جو چیزیں ہمارے گھر میں ضرورت سے زیادہ تھی نا، ہم سمجھتے تھے یہ دوسروں کی ہیں میری نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ہی یہی دی تھی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کیا کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس کے پاس کھجور کے 2 درخت ہیں اور ایک درخت سے وہ گزارا کر سکتا ہے تو دوسرا درخت اپنے ہمسائے کو دے دے، اور کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پاس سواری کے لیے 3 گھوڑے ہیں اور ایک سے تمہارا کام چلتا ہے تو 2 دوسروں کو دے دو؟ تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ ضروریات زندگی سے جو چیزیں زیادہ ہیں نا میرا کوئی حق نہیں ہے، جاب 1 سال 2 سال اتنا رقم رکھ لی کہ پتہ نہیں جاب ملتی ہے نہیں، لیکن اب آدمی یہ کرنے لگے کہ وہ کروڑوں میں کھیلے اور اس کی گلی میں بچیاں بغیر شادی کے رہ جائیں، اور وہ کروڑوں میں کھیلے اور اس کی گلی میں بچے بغیر جاب کے اور وہ نشے کی عادت میں پڑ جائیں، اس نے قبر میں کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ اللہ سے مل کے کیا کہنا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، پھر عیسائیوں نے خط لکھا، پھر روم سے آیا، پھر وہ خط و کتابت جاری رہی۔ روم کے بادشاہ نے کہا کہ کب تک ان سے خط و کتابت رہے گی؟ سفیر بھیجا، اور سفیر مدینہ منورہ آیا تو اس نے کہا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ ان کا ہمارے یہاں محل نہیں ہوتے، ہمارے یہاں تو گھروں میں رہتے ہیں۔ اور اچھا امیر المومنین کا گھر کہاں؟ ان کا وہ تو گھر جاؤ گے لیکن میں نے تو بھی دیکھا تھا مسجد میں تھے، وہاں چلے جائیں آپ مل لیں۔ کہتا ہے میں جب مسجد گیا تو آدمی سویا ہوا تھا، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے، پتھر رکھ کے، اور پتہ نہیں اس میں کیا چیز تھی، کپ کپی طاری ہو گئی دیکھ کے مجھے۔ اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں کانپتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص سے، یہ تمہارا امیر المومنین کہاں؟ تو اٹھ بیٹھے تھوڑی دیر میں، تو انہیں تعجب ہوا کہ میں کون ہوں، شکل و صورت کی اور چیزوں کی وجہ، تو میں نے انہیں بتایا، انہوں نے بٹھایا، تو میں نے گنے اور ان کے کرتے میں 9 پیبند تھے۔ یہ معاشرت ہے، اس لیے کہ آدمی جب اصل حقائق کی دنیا میں رہتا ہے نا تو ادھر ادھر سے لا کے اپنا وزن پورا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جو ہوں یہ ہوں بھی بس، باقی تم کہو کہ اب میں ادھر سے بھی وزن لاؤں اور ادھر سے بھی وزن لاؤں اور بیوٹی پارلر جا کے میک اپ کرا کے آ جاؤں ایک نئی شخصیت، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، جو ہوں سو یہ۔
اس حسن معاشرت کو اپنانا چاہیے کھلے دل کے ساتھ، نفرتوں کو نکال کے۔ یہ نفرتیں مذہب کی بنیاد پر، یہ نفرتیں قومیت کی بنیاد پر، یہ نفرتیں زبان کی بنیاد پر، یہ نفرتیں کبر کی بنیاد پر، اور نفرتوں سے دل نہیں دھلے گا، حیرت ہوتی ہے، سے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کسی بات پہ، ہم نے کہا یار محبت نبھانے کو وقت نہیں ملتا، نفرتیں پالنے کے لیے بھی وقت چاہیے نا، وہ کدھر سے لانا ہے؟ جن سے محبتیں ہیں، تعلق ہے، ان کو فون کرنے اور واٹس ایپ پہ اٹینڈ کرنے کے ٹائم نہیں ملتا، اور تم کہتے ہو نفرت کے پیغام کہاں سے بھیجیں گے؟ جن سے محبت ہے پہلے ان سے تو کوئی آدمی نپٹ جائے نا۔ دو بنیادیں، ایک عبادت کا ذوق اور ایک حسن معاشرت، کہ معاشرے میں لوگوں کو پہلے سے پتا ہو کہ یہ آدمی تکلیف نہیں دے گا، بس یہ آدمی ہمارے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرے گا، یہ آدمی پریشانی نہیں۔ کوئی قسم بھی جا کے کھائے اور ویڈیو لے جا کر دکھا دے کہ تمہارے اس دوست نے یہ قتل کیا ہے، آدمی بلا تکلف کہے یہ سب جھوٹ ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ انسان اتنے گر گئے ہیں کہ سانپ کو آدمی نہیں چھوتا، پریڈکٹ کر سکتا ہے نا کہ سانپ کاٹے گا، بچھو کاٹے گا۔ انسانوں کا کردار اتنا گر گیا ہے کہ آدمی سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ ابھی مسجد سے نکلا ہے لیکن پتہ نہیں آگے چل کے کیا کرے گا، یہ ابھی حج سے فارغ ہو کے آیا ہے، تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ خدا کا خوف پیدا ہوا ہے یا کبر پیدا ہوا ہے۔ ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ۔ غالب نے جہاں جہاں آدمی کے لفظ کو استعمال کیا ہے نا، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں آدمی اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے۔ پانی سے جس طرح ڈرے سگزیدہ اسد، پہلا مصرع کیا ہے؟ پانی سے سگزیدہ ڈرے جس طرح اسد کتے کا کاٹا ہوا، جس طرح پانی سے ڈرتا ہے نا، دور بھاگتا ہے۔ ڈرتا ہوں آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، میں انسانوں سے ڈرتا ہوں کہ مجھے کتوں نے نہیں انسانوں نے کاٹا۔ یہ مسلمانوں ہی کا حال ہے۔ ہمیں دوسروں کو کیا رونا ہے؟ اپنوں کو رونا ہے۔ اس لیے ہمیشہ لوگوں کے گناہ کی بھی تعویل کرنا، تربیت کا معاملہ الگ ہے، کسی کی برائی کی بھی تعویل کرنا، کوئی کنسرن نہیں ہے کسی کے موبائل سے اور کسی کی چیزوں سے، اپنے آپ میں ایک اور ایک اللہ کی عبادت کا ذوق، کے دو چیزیں ہیں، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو پھر قوموں کی سطح پہ آدمی کو اٹھاتی ہیں۔ آئندہ عرض کریں گے انشاءاللہ۔